مفتی خالد الازہری کے اصلاحی بیانات اور وظائف کے لیے مفتی صاحب کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشگی فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال رمضان مبارک کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ ایک سال کسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف نہیں فرمایا تو اگلے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک اعتکاف واجب ہے، ایک مسنون اعتکاف ہے اور تیسرا نفلی اعتکاف ہے۔ واجب اعتکاف وہ ہے کہ کسی نے کوئی منت یا نظر مان لی کہ میرے فلاں کام کے ہونے پہ میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا، تو اس پہ وہ اعتکاف کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ جتنے دنوں کا اعتکاف کرے گا راتیں اس کے تابع ہوں گی، دن رات ملا کے ایک دن گنا جائے گا۔ اور اعتکاف اگر واجب بھی کرے گا تو اس میں روزہ شرط ہے، اگرچہ غیر رمضان میں ہو۔ دوسرا نفلی اعتکاف ہے۔ نفلی اعتکاف کے لیے وقت مقرر نہیں ہے، جتنا چاہے وقت ہو وہ اعتکاف کر سکتا ہے۔ کم از کم اتنا اعتکاف بھی کر سکتا ہے کہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے نیت کر لے کہ میں جتنی دیر مسجد میں ہوں میں اعتکاف سے ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعتکاف کا اجر بھی دیں گے۔ تیسرا اور ہمارا اس وقت جو موضوع ہے وہ رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ فرمایا۔ یہ سنت اعتکاف، اس پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو ایک دن اور ایک رات کا اعتکاف کرے اور مقصود صرف اللہ کی رضا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص کو جہنم سے 7 خریف کے برابر دور کر دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خریف سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خریف خندق ہے، اور اتنا فاصلہ اس سے مراد ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے، اللہ 7 مرتبہ اتنے فاصلوں کے برابر جہنم سے اس شخص کو جو ایک دن اور ایک رات کا بھی اعتکاف اللہ کی رضا کے لیے کرے، اللہ دور فرما دیتے ہیں۔ معتکف کا ہر عمل اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، یہاں تک کہ معتکف کا سونا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اعتکاف در حقیقت ترک دنیا کا نام ہے کہ ایک وقت مقررہ تک سنت کا اتباع کرتے ہوئے دنیا کے تمام امور کو ترک کر کے انسان اپنے آپ کو صرف اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے، اپنا وقت اللہ کی رضا کے لیے وقف کر دے۔ تو معتکف جب وقف کر دیتا ہے، اعتکاف میں آ جاتا ہے، تو اس کے علاوہ اس نے پھر کوئی کام نہیں کرنا سوائے اس کے جو عبادت کے زمرے میں آتا ہے۔ عبادت کے سوا اس نے کچھ نہیں کرنا، صرف اور صرف عبادت کرنی ہے، دنیا کو چھوڑ دینا ہے، دنیا کے معاملات اور امور کو اس نے چھوڑ دینا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں ہو جانا ہے۔ معتکف کے لیے یہ ہے کہ مرد اعتکاف مسجد میں کریں گے، اور مسجد میں پھر زیادہ بہتر یہ ہے کہ وہ جامع مسجد میں کرے جہاں جمعے کی نماز بھی ادا ہوتی ہو، اور خواتین کا اعتکاف گھر کے اس کمرے میں ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پردہ میسر ہو، نامحرم کا وہاں آمد و رفت یا دخول نہ ہو، صرف خواتین وہاں آتی ہوں، اور محرم رشتہ دار آ سکتے ہیں لیکن پھر بھی ضرورت کے تحت، اگر ضرورت نہ ہو تو کوئی بھی وہاں نہ آئے، وہ وقت صرف ان کا عبادت کے لیے خاص ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر دیتے ہیں، لیکن معتکف بہت ساری چیزوں کو ترک کر کے اعتکاف کے لیے آتا ہے۔ ان سب میں جہاں اور بہت سی چیزیں ہیں
وہاں موبائل کا استعمال بھی اعتکاف میں منع ہے۔ اگر وہ اعتکاف میں بیٹھ کے موبائل کا استعمال کرے گا تو یقینی طور پہ وہ لہو و لعب میں مشغول ہو جائے گا، اور لہو و لعب میں مشغول ہونا یہ اس کے اعتکاف کو خراب کر دے گا۔ وہ وقت جو اس نے اللہ کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ وقت اللہ کے بجائے باقی کاموں میں صرف ہوگا، اس لیے یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے گا۔ اور اگر مسجد میں بیٹھا ہوا شخص اس طرح کے اعمال کرے گا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی توہین کا مرتکب ہوگا۔ اس لیے معتکفین بہت زیادہ احتیاط سے اعتکاف کرے تاکہ ان کا کوئی ایسا فعل، کوئی ایسا عمل اللہ کی ناراضگی کا سبب نہ بن جائے۔ معتکف اگر کسی مسجد میں کوئی ایک شخص بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو وہ پورا محلہ جو اس مسجد کے ساتھ یا جو آبادی اس مسجد کے ساتھ وابستہ ہے وہ سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اور اگر ایک بھی شخص بیٹھ گیا، کیونکہ یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، جس طرح فرض کفایہ ہوتا ہے، بعض لوگوں کے ادا کر لینے سے باقی بعض کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ اعتکاف مسنون جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، بعض لوگوں کے ادا کر لینے سے باقی بعض کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ایک بھی شخص اعتکاف مسجد میں نہ کرے جس مسجد کے ساتھ وہ وابستہ ہیں، تو اس مسجد کے جتنے متعلقین ہوں گے، جتنے نمازی ہوں گے، سب کے سب گناہگار ہوں گے۔ اور اگر ایک بھی شخص نے اعتکاف کر لیا تو وہ سب کی طرف سے کفایت کر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم عبادت کے سر انجام دینے کی اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔